قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا اور اس کے ثمرات اور برکات گزشتہ 2 دروس میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا خزانہ اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت بنا کر اس امت کو عطا فرما دیا۔ قرآن پاک جیسی عظیم دولت کسی امت کو نہیں ملی، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی یہ نعمت نہیں ملی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو اللہ نے عطا فرما دی۔ اس میں دنیا کے بھی سارے خزانے اور ساری نعمتیں اور آخرت کے سارے خزانے اور ساری نعمتیں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک جملہ نعمت ہی نعمت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہے۔ مخصوص آیات میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں اور ان کے فوائد اور ثمرات بھی۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی دولتیں اور خزانے اس طرح عطا فرماتے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اور اسی قرآن پاک کی مخصوص آیات کو پڑھ کر صحابہ کرام نے وہ نعمتیں اور دولتیں صرف آخرت کی نہیں دنیا کی بھی حاصل کی اور پھر پانی کی طرح ان کو آگے بہا دیا۔ گزشتہ درس میں ایک واقعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے قریب سے گزرے اور اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری حالت ناگفتہ بے ہے، تمہاری تنگ دستی اور تمہاری بیماری دیکھی نہیں جاتی۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں، اگر تو ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تیری تصویر نہیں بنائے گی۔ تصویر نہ بنائے، ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ فرمایا کہ اگر ان کلمات کو تو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تنگ دستی اور پریشانی بھی دور فرما دیں اور تمہاری بیماری بھی ختم کر دیں۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس صحابی نے ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے پھر گزر ہوا۔ اس کو دیکھا تو آپ خوش ہو گئے۔ فرمایا کہ اب تو تمہاری حالت بہت اچھی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے مجھے وہ کلمات ارشاد فرمائے اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو اس دن سے اللہ نے میری ساری بیماری دور فرما دی اور اللہ تبارک و تعالی نے بے بہا خزانہ اور نعمتیں عطا فرما دی۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے، آپ پر جب بھی کوئی پریشانی آتی، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام
انسانی شکل میں متشکل ہو کر حاضر خدمت ہوتے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں پڑھتے بسم اللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کی تلاوت فرما لیتے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی فوراً دور کر دیتے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی، لیکن سب سے بڑھ کر پریشانی یہ ہے کہ تمام تر پریشانیوں کے باوجود ہم قرآن کی طرف نہیں آتے۔ یہ سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑی مہلک بیماری جو ہمیں لگ چکی ہے۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی پریشان ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فرمایا اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے اور کسی بھی پریشانی کے لیے اگر حسبنا اللہ کو 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے، فرمایا کہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر قسم کی مشکل دور ہو جائے گی، اور اس کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اسم اعظم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، فرمایا اس میں اسم اعظم ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں فرمایا اسم اعظم ہے، اور فرمایا کہ میں تمہیں اسم اعظم نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں اسم اعظم موجود ہے، آپ پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لے، فرمایا کہ اگر اس بیماری میں وہ مر گیا تو کل قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا، اور اگر صحت مند ہو گیا فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور اسم اعظم ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے، فرمایا کہ اگر اسم اعظم کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دے، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، گھر اور مکان کی نعمت، کوئی بھی نعمت، فرمایا کہ اس نعمت کو دیکھ کر اگر وہ پڑھ لے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، فرمایا کہ اس نعمت پر موت تک کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جب اپنا محل بنایا تو اس محل کو تیار کرنے کے بعد اس کے دروازے پر یہ پوری آیت لکھ کر کے آویزاں کر دی لولا اذ دخلت، وہ قرآن پاک میں تو ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جو کلمات لکھوائے اس میں نہیں تھی۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ آیت
امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اپنے گھر اور اپنے محل پر آویزاں کر دی۔ کسی نے پوچھا مالک ابن انس، یہ قرآن پاک کی آیت آپ نے لکھ دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور پھر فرمایا آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو مکان کی نعمت عطا فرمائیں، مال کی نعمت عطا فرمائیں، اولاد کی نعمت عطا فرمائیں، اور جب وہ اپنے مکان کو دیکھے اور اپنے مال کو دیکھے اور اپنی اولاد کو دیکھے تو دیکھ کر خوش ہو کر پڑھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ موت تک اس کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرما دیں۔ یہ ارشاد فرما کر گویا کہ استدلال اور دلیل پیش کر دی کہ اس آیت اور حدیث مبارکہ کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کے دروازے پر اس آیت مبارکہ کو آویزہ کر دیا، جب بھی میں گھر کے دروازے پر آؤں تو مجھے یہ آیت مبارکہ نظر آئے اور اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر میں پڑھوں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ آپ کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے حکم بھی یہی ہے۔ میں اپنے گھر کو دیکھوں ماشاءاللہ بہت اچھا گھر ہے، دیکھ کر میں کہوں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ میرا بیٹا میرے سامنے آ جائے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، میں اس پر کہوں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ نے مجھے دکان دے دی، کاروبار دے دیا، تجارت کی کوئی جگہ عطا فرما دی، کوئی ملازمت عطا فرما دی، یا کوئی مالی طور پر نعمت اللہ نے عطا فرما دی، جب میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو میں کہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ اس مال پر کبھی آفت نہیں آئے گی۔ اولاد پر پڑھ لیا، اولاد پر کبھی آفت نہیں آئے گی۔ لیکن ہمارا عمل اس سے بالکل الٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ان آیات مبارکہ کو یاد رکھیں اور موقع پر ان کو ضرور پڑھیں، اور ان کا بڑا فائدہ اور ایسے فوائد و ثمرات ہیں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا ایک عظیم حصہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص صبح اس کی تلاوت کرے گا شام تک وہ ہر قسم کی مشکلات سے بچا رہے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کام میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے، اور جو شخص رات کے ابتدائی حصے میں اس کو پڑھے گا صبح تک وہ ہر قسم کی پریشانی اور مشکلات سے بچا رہے گا۔ اگر کوئی پریشانی اور مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور جس شخص نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 10 مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھا۔ سورہ واقعہ، اس کو سورۃ الغنا بھی کہتے ہیں، مالدار بنانے والی سورت۔ سورۃ الغنا مالدار بنانے والی یہ سورت ہے، بڑی عظیم سورت۔ فرمایا جو شخص رات کو اس کو پڑھے گا کبھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے، بعض صحابہ کرام نے عرض کیا ابن مسعود تمہاری نرینہ اولاد کوئی نہیں، تمہاری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تم نے بڑا ظلم کیا، اپنی بیٹیوں کے لیے ترکہ نہیں چھوڑا، ایک پائی بھی ان کے لیے نہیں بچائی، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، خالی ہاتھ تم جا رہے ہو، کتنا اچھا ہوتا اپنی ان بیٹیوں کے لیے کچھ ترکہ اور کچھ جائیداد اور کچھ مال چھوڑ دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بڑا عظیم ترکہ چھوڑا ہے، تمہیں کیا خبر؟ میں نے ان کے لیے سورۃ الواقعہ بطور ترکہ کے چھوڑی ہے۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دیا ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ میری بیٹیاں سورۃ الواقعہ کی تلاوت نہ کریں، اور جب تک یہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی یہ مالدار رہیں گی، کبھی ان کو کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی، کبھی ان پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ کیسا یقین تھا۔ میرے محترم دوستو، سورۃ الملک کے فضائل
ایک آدمی پڑھتا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیتوں والی سورت نے اس کی شفاعت کی اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ سورۃ الملک ہے، سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص کے فضائل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سورۃ الزلزال، سورۃ التکاثر، پورا قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایسے ایسے اس میں خزانے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اکثر حضرات کی زبان پر آتا ہے۔ چار کام اگر کوئی ساتھی کر لے، 4 کام، اور بڑے آسان کام ہیں، ان 4 کاموں کے بعد اگر ان آیات میں سے کوئی آیت اور اس کی کوئی فضیلت جو حدیث پاک میں آ گئی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھے، انشاءاللہ فوراً اس کا اثر محسوس ہوگا، اور ایسے محسوس ہوگا جیسے صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام، قرآن پاک کو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن پاک کو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک کو پڑھیں ہماری غرض محض اللہ کی رضا ہو، اس سے دنیا کا حصول نہ ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے اور پھر لوگوں سے پیسہ مانگے، حدیث عرض کر رہا ہوں، فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا اس کے چہرے پر صرف ہڈی ہوگی، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں سے نہ مانگتا، اس نے قرآن سنا کر، قرآن پڑھ کر لوگوں سے پیسہ مانگا، کوئی چیز مانگ لی۔ فرمایا کہ قرآن پاک بڑے تفاخر کی چیز ہے، بڑی عزت اور عظمت والی چیز ہے، اس نے اس قرآن پاک کی توہین اور تذلیل کر دی، تحقیر کر دی۔ فرمایا کہ اس انسان کے پورے جسم میں سب سے زیادہ تفاخر والی اور عزت والی چیز اس کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی تحقیر فرما دیں گے اور اس کی بھی تذلیل فرما دیں گے۔ کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کے چہرہ ذلت میں اور حقارت میں ہوگا اور اس پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک واعظ کے قریب سے گزرے، اس نے لوگوں کو قرآن سنایا، قرآن سنانے کے بعد ان سے پیسے مانگنے لگا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے کے بعد اسے چاہیے وہ اللہ سے مانگے۔ فرمایا جو شخص دنیا والوں سے مانگے گا، انسانوں سے قرآن پڑھ کر مانگے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت ہوگی۔ فرمایا دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی عزت نہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی عزت نہیں۔ قرآن اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت، اس کو پڑھنے کے بعد انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ کیسا انسان ہے کہ اس نے قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی نظر دنیا والے ان لوگوں اور انسانوں پر ہے جو خود محتاج ہیں، خود مانگنے والے ہیں اور خود پریشان پھرتے ہیں۔ اس ذات سے مانگنا چاہیے جو ذات سب کو عطا کرنے والی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی شرح میں ایک محدث نے بڑا عجیب جملہ لکھا، فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک انسان اپنا جوتا اپنے رخسار سے صاف کرنے لگ جائے۔ یہ ایسے ہے جیسے اپنا جوتا انسان اپنے رخسار سے صاف کرنے لگ جائے۔ اس کا جوتا صاف تو ہو جائے گا لیکن رخسار اس کا کیا حشر ہوگا ہم سب جانتے ہیں۔ تو پہلی چیز
قرآن پاک کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا۔ آپ دنیا کے لیے پڑھیں، دولت کے لیے پڑھیں سورہ اخلاص کو، لیکن نظر ایک اللہ پر ہو، بندوں پر نہ ہو۔ اگر ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ سردار صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب وہ نظر ادھر ہے جی، ابھی کچھ آیا ابھی کچھ آیا، اور ادھر سے وظیفہ بھی جاری ہے، حسبنا اللہ حسبنا، اور نظر ادھر ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ یہ مقصد ہی فوت ہو گیا، غلط ہو گیا۔ آج ہماری سوچ اور ہماری فکر سب انسانوں پر اٹک گئی، عہدوں پر اٹک گئی۔ ہم سفارش کو سب کچھ مانتے ہیں، رشوت ہمارے ہاں سب سے بڑی چیز ہے۔ جب ہماری سوچ اور ہماری نظر اس طرح ہو گئی تو پھر ہم یہ جتنا بھی قرآن پاک اور اس کی مخصوص آیات کی تلاوت کریں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، پہلی چیز اس کو یاد فرما لیں، قرآن پاک جب بھی پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، 100 آیات پڑھیں، ایک سپارہ پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ دنیا والوں پر اور دنیا پر نظر نہ ہو، ایک اللہ پر نظر ہو، ایک اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ دوسری چیز، جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں، آپ تلاوت کریں، قرآن پاک کو ساری کائنات سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بلند تر اس کی تعظیم اور اس کا پورا احترام کہ اس کائنات میں اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے، اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، فرمایا کہ جب بھی آپ قرآن پاک کو پڑھیں اس عزم کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن پاک کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کو میں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک لاگو کروں گا۔ قرآن پاک نے جس چیز کا حکم دیا میں سر منہ سے انحراف نہیں کروں گا، میری آنکھ بھی اس کی پابند، میری زبان بھی اس کی پابند، میرے کان بھی اس کے پابند، میرے دل و دماغ بھی اس کے پابند، میرے ہاتھ اور پاؤں بھی اس کے پابند، میرے جسم کو لگے ہوئے کپڑے بھی اس کے پابند، میرے دائیں بائیں، میرے گھر کا ماحول، جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں قرآن کی حکمرانی کو اپنے اس جسم پر بھی لاگو کروں گا اور اپنے ماحول پر بھی اس قرآن پاک کے احکامات کے مطابق بنانے کی پوری کوشش اور پورا عزم کروں گا۔ پھر میرے سر کے بال بھی قرآنی احکامات کے مطابق، انگریز کی مشابہت میں میرے سر کے بال نہیں ہونے چاہیے، میرا چہرہ بھی قرآنی احکامات کے مطابق، میرا لباس بھی قرآنی احکامات کے مطابق، میری زبان کے بول بھی قرآنی احکامات کے مطابق۔ جب قرآنی احکامات کے مطابق میری زبان ہوگی، میرے کان ہوں گے، میری آنکھیں ہوں گی، پھر آپ یقین کر لیجئے، آپ سورہ اخلاص کی تلاوت اس کیفیت میں کیجئے، پھر دیکھیے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ آپ کو فوراً مل کے رہے گا۔ آج ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ میری زبان قرآن کا انکار کرتی ہے، میرے کان قرآن کے منکر ہیں، آپ ناراض نہ ہونا، سیدھی اور سچی بات یہی ہے۔ آج میرا پورا جسم قرآن سے بہت دور ہو چکا، اب اگر میں قرآن پڑھتا بھی ہوں تو میری غرض اللہ کی رضا نہیں ہے، دین نہیں ہے، میں اس لیے قرآن پڑھتا ہوں کہ میری دنیا بن جائے بس۔ یہ غلط ہے، یہ غرض ہی بری اور غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو قرآن پاک کی جب بھی آپ تلاوت کریں، جس مقصد کے لیے تلاوت کریں، اس وقت آپ کا پورا عزم اور یہ پورا عہد ہو کہ میری تجارت بھی قرآن کے مطابق، میری ذاتی زندگی بھی قرآن کے مطابق، میری گھریلو زندگی بھی قرآن کے مطابق، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، معاشرت، تعلقات، معاملات، اخلاقیات، تجارت، لین دین، میرا سب کچھ اس قرآن کے مطابق ہوگا۔ پھر آپ قرآن کو پڑھیں، انشاءاللہ بارش کی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے خزانے بھی ملیں گے۔ اور چوتھی چیز،
فرمایا جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں اس میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے، سوچ بچار کر کے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا خطاب فرما رہے ہیں، پورا تدبر ہو، پورے دھیان کے ساتھ۔ ایک تابعی کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک قرآن پاک کا ختم ہر جمعہ کے دن کرتا ہوں، یعنی جمعہ کے دن شروع کرتا ہوں، اگلے جمعہ کو ایک ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا ختم فرمایا کہ ایک مہینے میں کرتا ہوں، یعنی ایک اور ختم شروع کرتا ہوں، وہ 30 دن میں ختم ہوتا ہے، اور ایک قرآن پاک کا ختم میں سال میں کرتا ہوں۔ اس ترتیب سے پڑھتا ہوں کہ سال کے بعد میرا ایک ختم ہوتا ہے، اور ایک قرآن پاک میں نے شروع کیا 30 سال ہو گئے ابھی تک اس کا ختم نہیں ہوا۔ اب کو ہے کہ روزانہ کے معمولات میں تھوڑا سا تصور کیجئے، ایک ہفتے میں 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی، 7 منزلیں، ہر روز ایک منزل، پھر 30 دنوں میں قرآن پاک کا ختم گویا کہ اس کے علاوہ ایک سپارہ اور مہینے کا ختم کے لیے بھی وہ پڑھتے ہیں، اور پھر 360 دنوں کے لیے ایک الگ ان کا ختم ہے، اور ایک 30 سال ہو گئے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایک حرف پر اور ایک ایک لفظ پر پورا تدبر کر کے، غور و فکر کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا جب بھی قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں اس میں تدبر ہونا چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اس کیفیت میں ڈوب کر جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کی لطافت ہی کچھ اور ہوگی۔ اب یہ 4 صورتیں ہیں، اخلاص اور قرآن پاک کو سب سے بڑا سمجھ کر پورے ادب اور احترام کے ساتھ، اس کائنات میں کوئی اتنا واجب التعظیم یا قابل تعظیم نہیں جتنا یہ قرآن پاک میرے لیے قابل تعظیم ہے۔ دنیا کی بادشاہت، دنیا کی مال و دولت، یہاں کے وڈیرے سردار، اور یہاں دنیا میں جو بھی بڑی سے بڑی چیز آ سکتی ہے وہ میرے سامنے حقیر اور چھوٹی ہے، اور یہ قرآن پاک سب سے بڑا ہے۔ اس کیفیت میں کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس تعظیم اور اس عظمت کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں ان کو اپنے جسم پر لاگو کرنے کے پورے عزم اور عہد کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر قرآن پاک کے ایک ایک جملے اور ایک ایک حرف پر خوب تدبر کریں، غور و فکر کریں، اب پڑھیں۔ ان 4 صورتوں کے ساتھ جب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بتا چکا ہوں، ایک صحابی کو آپ نے فرمایا جب بھی تم گھر میں آؤ تو سب سے پہلے السلام علیکم کہو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور فرمایا مجھ پر درود پڑھو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جب بھی گھر میں آؤ۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا، اللہ نے مجھے اتنا دولت عطا فرمائی، اور ایسے عطا فرمائی جیسے بارش برستی ہے، اور پھر میں نے وہ دولت اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر اور پڑوسیوں پر پانی کی طرح بہا دی۔ حدیث پاک میں موجود ہے۔ ان 4 چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد پھر آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سورہ اخلاص کی برکت سے کتنا دولت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر میرا عمل نہیں ہے قرآن پاک پر، اخلاص نہیں ہے مجھے حاصل، اس کی عظمت اور تعظیم میرے دل میں نہیں ہے، میں صرف دکان میں برکت کے لیے قرآن کو پڑھتا ہوں، یہ قرآن پاک میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ بس یہ بھائی صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ چچا صاحب، یہ ماموں صاحب مجھ پر شفیق ہو جائیں اور مجھے اتنی دولت عطا کر دیں، یہ سوچ ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ آج کل جتنے بھی وظائف پوچھے اور بتائے جا رہے ہیں ان سب میں بنیادی خرابی یہی ہے، نظر اللہ سے ہٹ چکی ہے، ہماری نظر مخلوق پر آ چکی ہے، جس نے ہمیں تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں دعا جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم اور محترم
اور جس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے۔ آج ہم ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں 1.25 لاکھ اور 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے کتنے وظیفے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور ان وظیفوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے اور پوچھا جائے تو صرف اور صرف دنیا پر نظر ہے۔ اس وظیفے کو ہم استعمال کر کے فلاں دنیا کی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلاں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی برکات، قرآن پاک کے انوارات بہت زیادہ ہیں۔ گزشتہ 3 دروس میں متفرق مخصوص آیات کے فضائل صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اب کوئی بھی فضیلت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا کوئی بھی حکم آپ پورے ایمان کے ساتھ، انقیاد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور قرآن پاک کو 4 طرح سے پڑھنے کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہی ثمرات اور برکات نظر آئیں گے جو صحابہ کرام دیکھا کرتے ہیں۔